अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीलॉग के अंदर जो सबसे अहम चीज आपके साथ डिस्कस करनी है वो है कि आज अलीमा खानम क्यों आबदीदा हो गई थी, इतनी गमजदा। इससे पहले अलीमा खान को आपने नहीं देखा होगा। यानी ठीक है, वो रात को भी बड़ी परेशान थी जब अडियाला जेल के बाहर रात के 1:45 तक वो धरना देकर अपने साथ दर्जन भर लोगों के साथ बैठी हुई थी। हमने अलीमा खानम को हर तरह के माहौल में देखा है, 45 के टेम्परेचर में भी देखा है और माइनस के टेम्परेचर में भी देखा है। हर तरह की सूरत हाल में जब उनके 15-15 बार वारंट गिरफ्तारी निकल चुके थे तब भी देखा है, क्योंकि मुसलसल आपको रिपोर्ट करते हैं अडियाला से या हर जगह से। आज जितनी वो गमजदा थी, उनके आंसू निकल रहे थे, इस हवाले से खास तौर पर बात करनी है। सुहेल अफरीदी के गिर्द घेरा कैसे तंग हो रहा है, उनके पास वक्त कैसे कम हो रहा है, और आज मरियम नवाज की जानब से क्या वार किए गए केपी हुकूमत पर, सुहेल अफरीदी पर, इस हवाले से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखें, सारे ही बहनों बेटियों वाले हैं और पाकिस्तान का कोई भी सूबा उठा के देखें, कोई भी कल्चर उठा के देखें, औरतों की रिस्पेक्ट की जाती है। चाहे पंजाब के लोग हो, केपी, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित, हर जगह पे औरत को प्रायोरिटी दी जाती है। इवन जब वो मरियम बीबी के दरवाजे तोड़े गए थे ना कराची के अंदर, तो उस वक्त बिलावल जरदारी साहब, उन्होंने कहा था तुम इतने बेगैरत हो। वो तकरीर आपने सुनी होगी और लोग कहते थे ना कि ये यार क्या कर रहे हैं। इवन ये ईमान मजारी के साथ जो हुआ, तो लोग कम से कम कहते हैं कि बहनों बेटियों के किरदार कुशी ना करो। लोग नवाज शरीफ के खिलाफ भी इसलिए थे कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो गंदा प्रोपेगेंडा किया जाता था। आज एटीसी के अंदर, एटीसी रावलपिंडी के अंदर मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा की पेशी थी और वो पेश हुई। वहां पे केस की समाअत भी हुई, जो थाना सादकाबाद का केस है। और आज अदालत के अंदर भी वो परेशान बैठी हुई थी। वो गिरफ्तार भी इससे पहले उन्हें किया जा चुका है 2 से 3 दफा, बार बार वारंट निकले हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती इस बात की। बोल्ड गुफ्तगू करती है। जितनी करैक्टर असैसिनेशन इस वक्त अलीमा खानम की होती है, इतनी किसी की नहीं होती। मिसाल यूसुफ जई जैसी कल की बच्चियां जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी तनकीद करती है। हर बंदा अलीमा खानम ये, अलीमा खानम ये, अलीमा खानम पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। सच ये है, मुझे नहीं पता वो करना चाहती है ये नहीं करना चाहती। इस वक्त अगर कोई खड़ा हुआ बंदा नजर आता है ग्राउंड पर, तो वो अलीमा खानम ही होती है। शायद इस वजह से भी उनसे मसला हो। अच्छा, बहरहाल 9 फरवरी तक उनके केस की समाअत जो है वो मुलतवी हुई और पहली दफा ऐसा हुआ कि जब 4-5 दिन का इस केस के अंदर वक्फा आया। अलीमा खानम बाहर निकली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि, और वो आबदीदा होगी ना इमरान खान की सेहत को लेकर, उन्होंने कहा यार इमरान खान मेरा भाई तकलीफ में है कि मुझे नहीं पता कि कहां कहां उसको लेकर गए हैं। क्या यार वो शख्स, अलीमा खान का वो शख्स तुम्हारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए जेल में है। किसी को मेरे भाई का दर्द महसूस नहीं हो रहा। आंसू थे उनकी आंखों में। किसी को 24-25 करोड़ के लिए वो खड़ा हुआ है, उसकी तकलीफ किसी को नहीं महसूस हो रही कि उसकी आंख के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अस्पताल जेल में है। कोई बंदा भी उसके लिए उठता ही नहीं है। और खास तौर पे रात को अलीमा खान ने कहा था, सुहेल अफरीदी साहब अब आप ही हमारी उम्मीद है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं हम भीख मांग मांग के तंग आ गए हैं। और मैंने आपको बता दिया था कुछ भी नहीं मिलना भीख से, ना मुलाकात होनी है, ना कोई डील, ना ढील, कुछ भी नहीं। अलीमा खान ने किसी को दर्द ही नहीं महसूस होता। अलीमा खान एक एग्जाम्पल दी, अगर आपका बच्चा हो ना, आपका बच्चा हो, बेटा हो, उसकी आंख जाया हो रही हो, आप भागेंगे डॉक्टर के पास, आप डॉक्टर के आगे हाथ बांधेंगे, खुदा के लिए डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो। अलीमा खान ने कहा इमरान किसी का बच्चा ही नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बेटा ही नहीं है, वो किसी का कुछ नहीं लगता। अच्छा, फिर अलीमा खान ने बात की, उन्होंने कहा इमरान खुदा के लिए
یہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ یہ علیمہ خان نے بات کی کہ وہ پلیٹلیٹس والا ڈرامہ ہے جیسے میاں صاحب نے کیا تھا, تو کسی کو لگتا ہوگا پتہ نہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی ہیلتھ بیس پر, اور اس لیے کہا جا رہا ہوگا کہ وہ جی پلیٹلیٹس جیسے گر رہے تھے, آج عمران خان کو مظلوم ظاہر کرو, ڈیل اس طرح کی ہیلتھ بیس پر کسی جگہ باہر منتقل کر دو. ان کا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور علیمہ خان نے کہا عمران کو کوئی تکلیف ہو بھی نا وہ نہیں بتاتا, وہ تکلیف میں تھا. ہم نے کہا ہم پریشان تھے, کہا وہ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا آنکھ میں مسئلہ تھا, میں نے وہ قطرے ڈالے ٹھیک ہو گیا بس, وہ کا نمبر کہتی وہ نہیں بتاتا, وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا. جیسے آپ ہو, آپ میں سے کوئی نوجوان ہو, اسے کوئی مسئلہ ہو, درد ہو بھی, اس کی ماں, آپ کی ماں پوچھے, آپ کے گھر والے پوچھے, آپ کو یار کوئی مسئلہ چھوٹی سی اور چھوٹا سا زخم آیا تھا بس, اگرچہ آپ تکلیف میں ہو. تو خان اس طرح کا بندہ ہے, انہوں نے کہا وہ نہیں بتاتا. میں نے کہا کیا کریں ہم سے فضول سوال ہوتے ہیں, پوری رات سڑکوں پر بیٹھتی ہیں, کیا کریں, کسی کو درد ہی نہیں. اب یہ میں بہرحال لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا جو آج علیمہ خان کا درد تھا. اچھا جی, ایک تو سہیل افریدی کی 9 مئی کے اندر جو ہے نا, نادرا نے ویڈیوز میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی موجودگی کی تصدیق کر کے رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی. انہوں نے کہا بھائی سہیل افریدی 9 مئی میں ملوث ہے, ان کی ویڈیوز اور تصویروں سے تصدیق ہو گئی ہے, لہذا سہیل افریدی کو 9 مئی کے اندر ٹھوک دو. یہ آج رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. دوسرا میں نے آپ کہا تھا یہ جو توہین الیکشن کمیشن والا کیس چل رہا ہے, اب بظاہر سہیل افریدی کے پاس وقت تو کم ہے. دیکھیں آج رپورٹ جمع کروائی گئی, انہوں نے کہا بھائی تصدیق ہو گئی ہے, سہیل افریدی 9 مئی کے اندر ملوث ہے, نائل کرو, سزا دو, ثبوت آ گیا, ناقابل تردید شواہد آ گئے, نادرا نے تصدیق کر دیا بھائی ان کی موجودگی کی. نمبر 1. نمبر 2, میں نے دن کو جو وی لاگ کیا تھا میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ پھنسا لیں گے سہیل افریدی کو, نائل ہو سکتا ہے اس کیس میں کر دیں گے جو الیکشن کمیشن والا جو ہری پور الیکشن پر انہوں نے کامنٹ کیا تھا, اور اس کے کامنٹ کے بدلے میں وہ کیس چل رہا ہے جی. تو سہیل افریدی کو اس کو خود سیریس لینا چاہیے, خود جا کے کہ کون سا آسمان گر گیا. اگر میں نے سسٹم کی بات کی اور میں صوبے کا سربراہ ہوں, میں کہہ سکتا ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کروں, اور اگر کوئی کرپشن کے اندر یا دھاندلی کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کا میں راستہ روکوں. بہرحال وقت کم ہے, اور یہ سہیل افریدی کو بھی پتا ہونا چاہیے وقت کم ہے ان کے پاس, کیونکہ پہلے بھی بار بار اپنے ویلوگز کے اندر کہہ رہا ہوں, بطور صحافی صوبہ علی امین گنڈاپور بھی چلا رہے تھے, ملاقاتیں وہ بھی کر رہے تھے. سہیل افریدی کو اس لیے ریپلیس کیا گیا تھا, لایا گیا تھا کہ یہ تحریک چلائیں گے, تو وہ کہتے ہیں بہرحال اچکزئی صاحب چلائیں گے. اب سہیل افریدی صاحب نے آج کچھ کام بھی کیے ہیں. ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی نے پشاور سپورٹس کمپلیکس میں انڈر 21 گیمز کی باضابطہ آغاز کر دیا. گیمز میں صوبے کے 7 ریجن سے 5000 میل فیمیل کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. 38 گیمز میں سے مرد, جبکہ 18 گیمز میں خواتین جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے. بہرحال انہوں نے آج اس کا جو ہے وہ کر دیا. پھر وہ کرم بھی گئے, کرم کے اندر بھی انہوں نے ملاقاتیں کی. اچھا یہ تو انہوں نے کیا. آج مریم نواز نے جم کر چڑھائی کی کے پی گورنمنٹ پر. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا ایک ترجمان کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کر بیٹھا رہتا ہے اور دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کر پھرتی ہے. انہوں نے کہا مجھے خیبر پختونخوا والا کہتے ہیں کہ یہ جہازوں پر پھرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی. تو مریم نواز نے کہا ملک کے اندر میں جہاز لے کر کسی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتی ہوں, تم بھی جہاز لے لو. مریم نواز نے کہا تمہیں تکلیف ہے, تمہارے پاس بھی صوبہ ہے, تم بھی لے لو جہاز. ہاں میرے پاس جہاز ہے سرکاری, میں جاتی ہوں, میں افتتاح کرتی ہوں, تم نے کیا کرنا ہے جہاز کا, لے لو. اور کہتی ہیں لیکن تم جہاز لے کر جاؤ گے کدھر, اڈیالہ جاؤ گے, اڈیالہ میں جہاز لینڈ نہیں کرتا. تم نے اڈیالہ ہی جانا ہے, میں تو منصوبوں پر لگی ہوئی ہوں, میں تو باہر بھی جاتی ہوں پاکستان کے, اور پاکستان کے اندر بھی میں تو دھڑا دھڑ کام کر رہی ہوں. اور کہتی ہیں ہم سے یہ جو ستھرا پنجاب ہے اس کا ماڈل مانگا ہے کے پی گورنمنٹ نے, اور ہم نے انہیں دے دیا کہ ہم نے پنجاب کو کاپی کرنا ہے. اور کہتی ہیں ہم تو کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا تو آپ یہ بتاؤ گے کہ ہم نے شعور دیا ہے. اور مریم نواز نے کہا شعور سے تو پیٹ نہیں بھرتا, یعنی یہ ایکسیپٹ مریم نواز نے بھی کہا لیا کہ ایٹ لیسٹ عمران خان نے شعور دیا. وہ کہتے شعور کا آپ نے کیا کرنا ہے, اچار ڈالنا ہے آپ نے, شعور سے پیٹ تو نہیں بھرتا. عالمی دنیا پہ کسی فورم پہ جاؤ گے, وہ پوچھیں گے آپ نے کیا کیا پاکستان کے اندر, تو آپ کہو گے میں نے شعور دیا ہے. یہ مریم نواز نے آج ٹونٹ کیا, یعنی ان کا شعور کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو, بس سڑکیں چھوٹی موٹی بناؤ اور بس ٹھیک ہے ان کو لگا کے رکھو. سہیل افریدی نے آج خطاب بھی کیا, انہوں نے کہا ایک بندہ جو خود سے ناراض ہے
وہ میرے ہر پروگرام میں کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے عمران خان ختم شو. کہتے ہیں یہ بیسیکلی کہتے ہیں میرے خلاف ہر جگہ پہ لوگ بھیجے جاتے ہیں جو غلط غلط جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. اور پھر نعرے بھی لگے ہر چوک ڈی چوک پہنچو. تو یعنی لوگوں کے جذبات ایک ہی ہیں ہر جگہ پہ. جو سہیل افریدی سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں وہ نہیں کہتے. دیکھیں ترقی ہر کسی کو چاہیے, روٹی ہر کسی کو چاہیے, روزگار ہر کسی کو چاہیے, لیکن اگر ہم کیونکہ لوگوں میں جاتے ہیں کسی سے بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں بھائی اس دفعہ جو ہم نے ووٹ دیا ہے نا وہ کسی روزگار ترقی یا معیشت کے لیے نہیں دیا, ہم نے ووٹ دیا امن و امان کے لیے, ہم نے ووٹ دیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. ہم نے مشکلات کا مقابلہ کیا بغیر نشانوں کے, ہم نے ووٹ دیا صرف اور صرف اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے. کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ اور جواب ہے نہیں. بہرحال وقت کم ہے سہیل افریدی کے پاس, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور علیمہ خان کا آج کا جو درد تھا وہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. پاکستان زندہ باد.